شہیدہ صابیہ ہم شرمندہ ہیں، وحشی درندے زندہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، جب بھی کسی ذات، دھرم اور برادری کے کمزوروں، بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور بے قصوروں پر ظلم ہوتا ہے تو اس سے ہندوستان زخمی ہوتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا حق اس کے جینے کا حق ہے، لیکن موت اس قدر سستی کی جا چکی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے لاشیں بچھ جاتی ہیں۔ آج کا یہ سب سے پروفیٹیبل ٹریڈ بن چکا ہے۔ دیکھو گے تو ہر موڑ پر مل جائیں گی لاشیں، ڈھونڈو گے تو اس شہر میں قاتل نہ ملیں گے۔ نفرتیں بیچنے والوں کی بھی مجبوری ہے، مال تو چاہیے دکان چلانے کے لیے۔ دوستو، ایسے واقعات ہم سے سوال کرتے ہیں، ذہنوں پر غم کی بجلیاں گراتے ہیں، خون کے آنسو رلاتے ہیں۔ روز بروز ہونے والے ایسے حادثات ہمارے دل پر اس لیے نہیں گھاؤ لگاتے ہیں کہ انسان نما درندوں اور آدم صورت شیطانوں سے یہ دنیا بھری جا رہی ہے، بلکہ جب اچھی سوچ رکھنے والے لوگ خاموش رہتے ہیں تبھی سماج کے دشمنوں کو کامیابی ملتی ہے۔ پنجابی شاعر اوتار سنگھ پوش کی ایک نظم تھی کہ بہت خطرناک ہے وہ دل جو تڑپ کر بہت کچھ سہ کر بھی خاموش رہتا ہے، بہت خطرناک ہوتی ہے وہ آنکھ جو سب کچھ دیکھ کر بھی برف کی طرح جمی رہتی ہے۔ آج ٹریجڈی ہے کہ دلوں کو جوڑنے کے بجائے پھاڑنے کا کام زیادہ ہو رہا ہے۔ محبتیں عام نہیں ہو رہی ہے، راحتیں نہیں، تکلیفیں بڑھائی جا رہی ہے۔ سوال یہ کہ ہم کب تک ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہیں گے؟ کب ہم محبت کے معنی جان سکیں گے؟ اور کب تک ہم ایسی معصوم پھول جیسی دیش کی کلیوں کو جو کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جاتی ہیں محروم کرتے رہیں گے؟ آج سماج جن حالات سے دوچار ہو رہا ہے، وہاں آدرش نام کی کوئی چیز ڈھونڈنے سے بھی کیوں نہیں ملتی؟ کیا گوتم بدھ، اشوک، بھگوان مہاویر، سوامی وویکانند، رام کرشن پرمہنس، مہاتما گاندھی، آچاریہ ونوبا بھاوے نے اسی طرح کی سماج کی کلپنا کی تھی؟ کیا ہندوستان جو امن و شانتی کا گہوارہ تھا، وہاں سے انسانیت کا جنازہ یوں ہی نکلتا رہے گا؟ کیوں ہمارا سماج پریم، شانتی، سدبھاونا، سنسکرتی، ششٹاچار، نیتکتا سے اپریچت ہو رہا ہے، جبکہ ایک دوسرے کے پرتی آدر بھاونا، رحم، پیار ہماری سبھیتا کی مول بھوت پرمپرائیں رہی ہیں؟ تو ایسے میں آج یہ ضروری نہیں ہو جاتا کہ محلوں، گلی کوچوں اور سڑکوں کی صفائی، جہاں لاکھوں انسانوں کا وقت، طاقت اور پیسہ خرچ ہو رہا ہے، وہاں دل و دماغ میں بھی بھری گندگی کی دھلائی کا بھی کچھ انتظام ہو جائے، تاکہ آدمی ملک اور سماج کا ایک اچھا، سچا، ایماندار انسان بنے۔ دوستو، جس طرح مارکیٹ میں بکنے والی چیزیں ڈپلیکیٹ ہو رہی ہیں، اسی طرح انسان بھی ڈپلیکیٹ ہو رہا ہے۔ آج صرف حیوانیت، شیطانیت، درندگیت میں ہی ترقی ہو رہی ہے۔ بے غیرتی، بے شرمی، لوٹ کھسوٹ سکہ رائج الوقت ہو گئے۔ یہ اسی اندھا دھند ترقی کا نتیجہ ہے کہ ہوا، پانی، مٹی جس سے ہماری زندگی قائم ہے، اسے بھی زہریلا بنایا جا رہا ہے۔ دوستو، جب تک انسانوں میں ایشور کا بھے، وشواس اور ایشور کے پرتی جواب دینے کا کھٹکا پیدا نہیں ہوگا، تب تک نیتکتا اور مانوتا کا سرا ہاتھ نہیں آئے گا۔ سوال یہ کہ آخر ہم اپنی نسلوں کے لیے کیسا بھارت چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ اسکول میں ساتھی بچے تک ایک دوسرے کے مذہب اور سمودائے کو لے کر نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ چمن کو سنوارنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جاڑ جھنکار اگانے کے لیے صرف محنت نہ کرنا ہی کافی ہے۔
باقاعدہ مہم بنا کر ہمیں دوریاں ختم کرنی ہوں گی، قدم بڑھانے ہوں گے، پیار کی زبان بولنی پڑے گی، انسان کو انسان سے محبت اور ہمدردی کرنا سکھانا ہوگا، تب جا کر سارے مسئلے حل ہوں گے۔ شہر شہر بستی بستی دیوانہ وار پھر کر انسانیت کے لیے، مانوتا کے لیے بھیک نہیں مانگی گئی تو انسانیت کا پھر کوئی مستقبل نہیں۔ روزانہ اسی طرح کتنی ہی سابیہ، رابیہ، نربھیا مرتی رہیں گی۔ اس لیے حالات کو بہتر بنانے اور امن و شانتی کا پیغام دینے کے لیے ہر ہندوستانی کو آگے آنا ہوگا، بلکہ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کے بنیاد پر ہر ایک مصیبت زدہ کی مدد کرنا ہمارا انسانی، اخلاقی اور سماجی فریضہ ہونا چاہیے۔ ایسے مشکل حالات میں ہم خدا سے یہی دعا کر سکتے ہیں، میرے پیدا کرنے والے، میرے سینے کو سچائی کے لیے کھول دے، مجھے وہ راستہ دکھا جو تیرے پیار کا، مکتی کا، سورگ کا راستہ ہے۔ آئیے ہم سب مل کر محبت، بھائی چارگی کی شمع روشن کرے کہ مذہب جوڑنے اور گلے لگانے کی تعلیم دیتے ہیں، نہ کہ توڑنے کی۔ قومی ایکتا کی مشعل کو سدا جلائے رکھیے، اس کو زہریلی ہواؤں سے بچائے رکھیے۔ سچ تو یہ ہے کہ وطن اپنا ہے ایک گلدستہ، اس کو پھولوں سے محبت کے سجائے رکھیے۔